وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم لوگوں سے. وما تدعون اور جن کو تم پکارتے ہو. من سے دون اللہ اللہ کے سوائے. وادعو اور پکاروں گا میں ربی اپنے پروردگار کو. عسیٰ امید ہے. اللہ کی نہ اکونا رہوں گا میں. بدعائی پکار کر. ربی اپنے پروردگار کو. شقیہ محروم. فلما پھر جب اعتزلہم کنارہ کش ہو گیا ان سے. وما اور جن کی یعبدون وہ پرستش کرتے تھے. من دونی سوائے اللہ تعالیٰ کے. ووہبنا تو ہم نے عطا کیے. لہو اس کو. اسحاق ویعقوب اور یعقوب. وکلن اور سب کو. جعلنا بنایا ہم نے. نبیہ پیغمبر. ووہبنا اور عنایت کی ہم نے. لہم ان کو. من رحمتنا اپنی رحمت سے. وجعلنا اور کر دیا ہم نے. لہم ان کے لیے. لسانہ ذکر. صدقن سچا یا جمیل. علیہ نہایت بلند. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا جو لیسن چل رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے آیات 41 سے شروع کیا تھا. تیسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا آیت 50 تک. ہم اس حصے میں جس طرح کے پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے باپ کے سامنے دلائل رکھے اور کس طریقے سے احترام اور عزت کے ساتھ میں پیارے ابا جان کہہ کر وہ بات کر رہے ہیں. اور پھر ان کے جو باپ کا ریئیکشن ہے وہ کتنا سخت ہے اور وہ کتنی بری طرح سے جواب دیتے ہیں اور بیٹے کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. یعنی بتوں کو چھوڑنا منظور نہیں ہے، بیٹے کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. تو پھر وہ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ سلام ترک تعلق کا تھا اور وہاں سے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے. اب آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے صاف طور سے اعلان کر دیا کہ میں
یہ شرک نہیں کر سکتا اور مجھے یہ ماحول اور یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یعنی انہوں نے صاف طور سے اعلان کر دیا کہ میں تم اور تمہارے تمام دیوی دیوتاؤں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اور ان سے ہر طرح سے میں بیزار ہوں، ہر طرح کے شرک سے میں بیزار ہوں۔ میں تو صرف اپنے رب کی ہی عبادت کروں گا جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں رب کی عبادت کر کے محروم بھی نہیں رہوں گا۔ اور یہاں پر عصا جو آیا ہے وہ یقین کے معنی میں ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا زیادہ یقین، اس کے وعدوں پر اور بھروسہ ہوتا تھا، اس سے وہ قطعی مطمئن ہوتے ہیں، اور یہاں پر اسی چیز کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ، تو اعتزال کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا اور الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، کنارہ کشی اختیار کر لینا اور ترک تعلق کر لینا۔ اور یہاں پر بھی ان کا عمل ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چیز چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں یہ ان بتوں کی اور ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں شرک نہیں کر سکتا، میں ان سب کو اور تمہیں چھوڑتا ہوں، اور میں کروں گا کیا؟ وَادْعُوا رَبِّی، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ یعنی ایک چیز چھوڑ رہے ہیں تو دوسری چیز ان کو کیا کرنی ہے وہ واضح طور پر اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں پھر کیا کروں گا۔ سورہ شعراء میں ان کی بڑی خوبصورت دعا آتی ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بیزاری ظاہر کر دی اور ان سے وہ اللہ کے لیے الگ ہو گئے، وہاں سے ہجرت کی، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے مار دے گا پھر زندہ فرمائے گا، مجھے اس سے لالچ ہے کہ وہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اے رب مجھے حکمت بخش اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں بھی باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ میرے باپ کو معاف فرما، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس روز ذلیل نہ کر جس روز لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گا، البتہ فائدہ اسی کو پہنچے گا جو عیبوں سے پاک دل لے کر آئے گا۔ اور قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو بدعت سے پاک ہو اور سنت پر قائم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام جو ضرورتیں تھیں وہ سب مانگ لیں، اور آخرت تک اور جنت تک کا سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے۔ اور یہ ان کی دعا سورہ الشعراء کی آیت نمبر 78 سے لے کر 89 تک ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا سوال کیا وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور وہ حکمت عطا فرما جو کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، علم اور حکمت اور عقل جس کا کہ انہوں نے خوب ہی استعمال کیا۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، دائمی دین کے لیے دعائیں مانگی۔ اور ایک دائی کے دل کی جو تڑپ ہوتی ہے اس دعا سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اور اس جگہ کے لیے بھی انہوں نے مانگی جہاں پر کہ وہ اپنی اولاد کو بسا رہے تھے، اور گمراہی اور شرک سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کتنے ہزاروں سالوں پہلے وہ دعائیں مانگ کر دنیا سے چلے گئے، اور جن کا پھل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پھر اہل مکہ کو ملا اور ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کوشش اور دعاؤں کا
ثمر ہی تھا۔ تو سورہ ابراہیم میں جو ان کی دعا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بیاب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول فرما۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے گا جب کہ حساب قائم ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ اس واقعے کی یاد دلا کر اہل قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ نے تو کن تمناؤں کے ساتھ تمہیں یہاں پر بسایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی وجہ سے ان پر کیسے کیسے احسان فرمائے۔ ان کی دعاؤں کے ثمرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر برکتیں اور کتنی ہر طرح کی چیزیں وہاں پر ہر طرف سے کھچ کھچ کر پہنچتی ہیں، اور کتنا یعنی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وادی غیر ذی زرع میں جانوروں تک کا چارہ نہیں ہوتا، وافر مقدار میں کتنی زیادہ وہاں پر برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ان کا بہت ہی خوبصورت وصفہ بتایا گیا ہے کہ باپ کو، ان بتوں کو اور سب چیزوں کو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور صرف خالصتاً اللہ کو پکارا، وَادْعُوا رَبِّی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اور انہوں نے اپنے رب سے پکار کر کتنی خوبصورت دعائیں کیں کہ آج تک ہم ان کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے دعا زندگی میں ہم کر سکتے ہیں مگر مرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے دعا بھی کی ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور یہی ہم نے سیم حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا، اور وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے انہوں نے۔ بیوی بانجھ ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں، سر بھڑک اٹھا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اس کے بعد میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کہ کبھی بھی میں مانگ کر آپ سے محروم نہیں رہا۔ اور بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں کیا کیا تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں، ہر طرح کی جو ناگوار حالات ان سب سے سامنا ہے، مگر اس کے بعد میں بھی کیسی امید ہے۔ یعنی انبیاء کرام کا جو اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ یعنی ان کی امید کبھی نہیں چھوٹی، امید کا دامن ہر وقت وہ تھامے رہے اور اس سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ اور ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہمارا ایسا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہماری دعا پوری ہو جائے۔ اور ہماری دعاؤں میں یہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ایمان اور یقین کی کیفیت وہ نہیں ہے، اور ہمیں ویسی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ان لوگوں کو یقین تھا اور امید تھی۔ اور انبیاء کرام کی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی ناممکن نہیں سمجھتے تھے، انہیں اللہ کی مدد پر پورا یقین تھا، پوری امید تھی، اور وہ مایوس نہیں ہوتے تھے کسی بھی حال میں۔ کیونکہ جب انسان امید چھوڑتا ہے، یعنی امید ختم ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، تو شیطان اس کو پھر اور زیادہ
مایوسی میں، نا امیدی میں، ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر وہ کوششیں کرنی چھوڑ دیتا ہے، کوشش ختم ہو جاتی ہے اس کی، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں، مشہور کہاوت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو امید ختم ہوتی ہے تو انسان کی کبھی کبھی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ امید کے سہارے وہ پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جب امید ختم ہو گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شاعر جو ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا، شاعر کہتا ہے کہ خواہشوں کا قیدی دل یہ کہاں سمجھ پائے، سانس ٹوٹ جاتی ہے آس ٹوٹ جانے سے، کہ جب انسان کی امید آس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں انبیاء کا جو اسوہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، کیسے بھی حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کبھی مانگ کر نا مراد ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انسانی وسائل اور خاندان کا اور باپ کا سہارا ختم ہوا، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کو ہی پکاروں گا، دعا کر رہے ہیں، اور گھر، ماں باپ، وطن، لوگ، اپنا خاندان، بیک گراؤنڈ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہر چیز کا حل دعا میں ہے، اور دعا سے انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اس بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور دعا کے بجائے وظیفوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس ابھی کوئی عمل کریں، 80 دفعہ، 60 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ اس چیز کو پڑھ لیں اور ابھی ہمارا کام پورا ہو جائے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا کام نہیں تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سالوں سال دعا کرتے رہے اور کہہ رہے ہیں میں تو نا امید ہی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے، محروم ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی۔ اور تو یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے جو سالوں سال دعائیں کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی پھر دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور جب وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور کبھی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو دعا جو ہے مومن کے ہمیشہ کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کام آئے گی۔ اور جب وہاں پر اس کا اجر دیکھے گا دعا کا، جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو ہمیں یہ آیات پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ کیا سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم تجھ سے مانگیں تو ہمیں کبھی محروم نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَّبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے، اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، یعنی جن کو پوج رہے تھے، ان سے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ پہلے انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سنی اور ان کے اوپر عنایات اور اپنی رحمت فرمائی کہ جب اللہ کے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی اور ملک شام میں جا بسے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم سے بہتر آدمی عطا فرمائے، یہ ان کی قوت طاقت بڑھانے کے لیے کہ ان کو اسحاق اور اسحاق کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے لیے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً لَكَ، یعنی یعقوب علیہ السلام عطیے کے طور پر دیے گئے ان کو۔ انہوں نے بیٹے کی دعا کی، بیٹا ملا، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتی کی بھی خوشخبری دی گئی۔ صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ نے پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ ماں باپ چھوٹ گئے تو خاندان وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر وہ جب الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو نیک اولاد سے پورا کر دیا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ اگر کوئی دین کی خاطر اپنے ماں باپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے خاندان کو یا رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے تنہا نہیں رہنے دیتا،
وہ اپنے خاص خزانوں سے اس کمی کو پوری کر دیتا ہے اور ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے اس کے ساتھ میں کہ اس کا زندگی بھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ باپ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور پوتا مددگار کے طور پر دے دیے، ایک چھوٹا تو 2 عطا فرمائے اور مزید خوشخبری دی۔ اور یہ کہاوت بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ سے زیادہ ملائی میٹھی ہوتی ہے، یعنی بچوں کے بچے جو ہیں وہ اور زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں پیارے، مگر ان کے بچے جو ہیں وہ انسان کو اور زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ان کو اللہ نے فضیلت بھی دی، سب کو نبی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین قدردان ہے، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اتنا نوازا کہ نسلوں میں نیکی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور ان کو دنیا میں ہی بہترین نعم البدل بھی عطا فرمایا کہ مشرک باپ چھوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک اولاد اور اولاد کی اولاد، یعنی 4 جو ہیں جو نبی بتائے گئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یعنی نسل میں 4، اور پھر اس کے بعد میں ان کی نسل میں ہی سارے انبیاء آئے، اور دوسری شاخ میں اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تمام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا، یعنی ہم نے انہیں اپنی مہربانیوں سے سرفراز فرمایا اور ان کا ذکر جمیل لوگوں میں پھیلایا اور ان کا درجہ بہت بلند کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ انہی لوگوں کو مانتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، اور ساری دنیا کی نگاہوں میں معزز، محترم اور اللہ کے نیک بندے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان نیک بندوں پر بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عنایت کیا، وَوَهَبْنَا، ہم نے ہبہ کیا، عنایت کیا، اور ان کو نبوت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی اور شہرت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، اور ان کو سچی ناموری بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی بلند مرتبہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی بلند مرتبہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا اس میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے خاندان کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑ دی اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کر لی۔ خاندان کو چھوڑ دینا ایک طریقے سے گمنام ہو جانا ہے، مگر اللہ نے اپنے لیے کیے گئے اس عمل کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت میں سچی ناموری عطا فرمائی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف میں ان کا نام قیامت آئے گی جب تک پڑھا جاتا رہے گا، ہم نماز جب تک پڑھتے رہیں گے ان کا نام بھی ساتھ ساتھ پڑھا جاتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی ان کا نام آتا ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دیا، اور آخرت میں بھی وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانیاں کرنے والا اور ہجرت کرنے والا بنائے، اور ہمارا بھی ذکر خیر، ذکر جمیل جاری فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس میں ایک طریقے سے اس وقت کے لوگوں کو اور مہاجرین جو اللہ کے لیے ہجرت کی جنہوں نے، اور آج بھی کوئی کرے گا، تو ان سب کو تسلی دی گئی ہے کہ جو گھروں سے نکلتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، تو ان سب کو بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا، ان سے کٹ گئے، تو وہ کیا برباد ہو گئے؟ وہ برباد نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند فرمایا، سرفراز فرمایا۔ اسی طرح تم بھی برباد نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمیں یہاں پر ان آیات میں بتایا ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ عمل کے لیے اس میں بہت سارے پوائنٹ ملیں گے، تو اس پر غور و فکر بھی کریں اور اپنے لیے اس میں سے پوائنٹ بھی لیں، اور پھر
اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، کیونکہ یہ ہمارے عمل کے لیے ہے۔ قرآن کریم اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، ان پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر دیکھیں جو پھر ان لوگوں نے بھی دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور ہمارا بھی ذکر خیر اور ذکر جمیل آئندہ نسلوں میں جاری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک